ہاں تو کیسے ہیں آپ سب؟ ہم ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ابھی بالکل نیو سیریز ہے اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، گرافکس اور سٹوری دونوں میں ہی۔ تو اس ویڈیو کو بالکل اینڈ تک دیکھیے گا اور پھر کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ ہمیں اسے کنٹینیو کرنا ہے کیا۔ کہانی کی شروعات بیک گراؤنڈ اور ایکٹر وائس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ اس وقت ایک بڑے سے ولیج پر حملہ کر رہے ہیں۔ ابھی نریٹر وائس بتا رہی تھی کہ اصل میں ایک لڑکا جسے چنا گیا ہے ہیونلی گاڈ آف تھنڈر کے لیے، یہ سلور کلر آف تھنڈر ہے، جو کہ ایک ایسے گاڈ کو جنم دینے والی ہے جو انسانیت کے لیے بہت بڑا بدلاؤ لائے گا۔ یہ بدلاؤ کسی کو نہیں پتا کہ اچھا ہوگا یا برا، لیکن ہم اس وقت کیوشیو کانٹیننٹ میں تھے۔ یہاں کے جو امپائر ہیں ان کو پہلے ہی یہ بات پتہ لگ چکی تھی کہ آج اس لڑکے کو چنا جانا ہے۔ اب وہ کون ہے یہ نہیں پتا، لیکن وہ کہاں سے ہے انہیں پتا تھا۔ اور جیسے ہی کیوشیو کانٹیننٹ کے امپرر کو تھوڑی سی انفارمیشن ملتی ہے، وہ اپنے سپاہیوں کو اس جگہ بھیج دیتا ہے۔ انہیں پتا تھا کہ اس کلین کے کس گھر میں کتنے لوگ ہیں۔ اب پوسٹر لگا دیے جاتے ہیں کہ سبھی کو ختم کرنا ہے۔ وہاں پر مشن چل رہا ہے کہ ساری کی ساری فیملی ایلیمینیٹ ہوگی۔ اصل میں یہ جو ہیونلی تھنڈر ہے، یہ جسے بھی ملے گی، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ خود کا ایک کانٹیننٹ بلڈ کرے گا جو کہ پوری ایک ڈائنیسٹی کے برابر ہوگا۔ پر ایمپرر یہ نہیں چاہتا تھا کہ فیوچر میں سے کوئی دقت ہو، اس وجہ سے وہ پہلے ہی اپنا خطرہ مٹانا چاہتا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس سیریز کے مین کریکٹر کو وہ اس وقت کہیں پر جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھاتا تھا اور وہ تھوڑا دکھی سا دکھ رہا تھا۔ تبھی اس کے فادر وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو غلط بات ہے، تم اپنے فادر کو بائی کیے بنا ہی جا رہے ہو۔ تو فینگ رکتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ابھی نکلنا ہوگا، موسم خراب ہے، لیکن کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اصل میں ایمپرر کا جو پلان ہے وہ کسی کو نہیں پتا اور یہاں ان لوگوں کو بھی نہیں پتا، لیکن اسے فینگ کی قسمت کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہلے ہی اس گاؤں کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اصل میں وہ دوسرے کنگ لو سیکٹ جا رہا تھا جہاں وہ ڈسائپل کے طور پر سلیکٹ ہو سکے، مگر یہ کام بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس وجہ سے اس کے فادر کہہ رہے تھے کہ تم پریشان نہ ہو، اگر تم سلیکٹ نہ ہوئے تو بھی میں اس گاؤں میں تمہارے لیے کام ڈھونڈ کر رکھوں گا، اور ویسے بھی سٹی تو ہے ہی، وہاں تو کچھ نہ کچھ کام مل ہی جائے گا۔ یہ سن کر فینگ کہتا ہے کہ آپ کا شکریہ، لیکن میں ہار نہیں مانوں گا۔ اس کے بعد فینگ کے فادر اسے ایک گھوڑا دے دیتے ہیں جسے وہاں جلدی پہنچ سکے۔ اب فینگ وہاں سے نکلنے لگتا ہے، وہ گھوڑے پر بیٹھتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب تک میں کچھ بن نہیں جاتا تب تک واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ آسمان میں بہت ہی بجلی کڑک رہی تھی اور موسم اور زیادہ خراب ہوتے جا رہا تھا۔ فینگ کو اس وقت جنگل میں سے گزر کر جانا تھا۔ وہ پوری سپیڈ سے وہاں سے نکل رہا تھا کیونکہ کہتے ہیں کہ بجلی گرتے وقت پیڑ کے پاس نہیں رہنا چاہیے، لیکن یہاں کسی پیڑ پر تو بجلی نہیں گرتی بلکہ سیدھا فینگ کے اوپر ہی گر جاتی ہے۔ بجلی زیادہ نہیں تھی، اس وجہ سے فینگ کو زیادہ چوٹ نہیں آتی، مگر وہ وہیں پر نیچے گر گیا تھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوا، فوراً کھڑا ہونے لگتا ہے، لیکن اتنے میں اسی کو باڈی میں بہت تیز درد کرتی ہے۔ اس کے پیٹ میں کچھ زیادہ ہی درد ہو رہا تھا، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اس کی باڈی بلاسٹ ہونے والی ہے، لیکن تبھی اس کی باڈی سے ایک انرجی ریلیز ہوتی ہے جس کے بعد وہیں پر بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ اسے اپنی لائف کی ساری چیزیں یاد آ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے تو اسے اپنی لائف کی ہر چیز دکھائی دیتی ہے۔ فینگ نے بھی اسے اپنا آخری ٹائم مان لیا تھا، لیکن اسے بس ہر طرف وہی یادیں دکھ رہی تھی جس میں کہ اسے لوگوں نے پریشان کیا ہے یا لوگ اسے مار رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ سب کے اسی کی فیملی کے ہی تھے۔ اسے ایک آدمی نے اڈاپٹ کیا جس نے اس کا خیال رکھا، بس یہ ایک چیز تھی جو کو فینگ کو تھوڑا سا اچھا فیل کروا رہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ جب تک وہ کچھ بن نہیں جاتا تب تک وہ واپس نہیں لوٹے گا۔ اسی وجہ سے وہ اتنی درد میں اپنی آنکھیں کھولتا ہے، لیکن اچانک اسے اپنے سامنے گولڈن ڈریگن دکھتا ہے جو اس کی طرف آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ پھر سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اگلے سین میں ہم آ چکے تھے کنگ لونگ سیکٹ میں، یہاں پر ہونے والے وہ کمپٹیشن جہاں فینگ آ رہا تھا۔ یہاں پر ہم سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا جسے ان لوگوں کا نام لکھنے کے لیے بٹھایا ہے، جو کہ اس ٹیسٹ میں حصہ لینے کے لیے آئے ہیں، وہ اس وقت دوسرے لڑکے سے بات کر رہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کل رات کیا ہوا، لیکن اسی وقت فینگ وہاں پر آ جاتا ہے۔ وہ لوگ فینگ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، کہیں تم راستہ تو نہیں بھول گئے؟ اور فینگ کہتا ہے کہ میں پہلے ہی تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں، پلیز میرا نام جلدی سے لکھ لو۔ اس پر وہ لڑکا ہنسنے لگتا ہے اور
کہتا ہے کہ مذاق مت کرو، تم سچ میں سوچتے ہو کہ تم کنگ لو سیکٹر میں جوائن ہو سکتے ہو؟ ویسے بھی تم جیسے اسٹوڈنٹ کوئی بھی نہیں رکھے گا، میری مانو تو تم یہاں سے چلے جاؤ، جس سے یہاں پر تو کم سے کم تمہاری عزت بچی رہے گی۔ لیکن فینگ کہتا ہے کہ تم بس یہاں پر نام لکھنے کے لیے بیٹھے ہو، اس لیے نام لکھو۔ اور اب وہ لڑکا کہنے لگتا ہے کہ اچھا ایسی بات ہے، تو تم بھی سن لو، یہ میری مرضی ہے کہ میں کسی کا نام لکھتا ہوں اور کسی کا نہیں، اور جان لو کہ مجھے تمہارا نام نہیں لکھنا۔ اور اتنا کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے۔ فینگ اسے روکتا ہے، لیکن وہ لڑکا طاقتور تھا، وہ فینگ کو گرا کے اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے تم ابھی تک کلٹیویشن کے سیکنڈ لیول پر بھی نہیں پہنچے، مجھ سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔ پر اب تبھی وہاں پر ایک لڑکی آ جاتی ہے، اسے وہ لوگ ایڈرشو کہہ رہے تھے۔ وہ یہاں پر آ کر کہتی ہیں کہ تمہیں صرف نام لکھنے کے لیے رکھا گیا، نہ کہ دوسروں کو اس طرح سے پریشان کرنے کے لیے۔ وہ لڑکا کہنے لگتا ہے ایڈرشو کہ آپ اس سے نہیں جانتی ہو، یہ میری ہی فیملی سے ہے، میں اسے بہت پہلے سے جانتا ہوں، نہ اس کا مارشل آرٹ لیول زیادہ ہے اور نہ ہی یہ ابھی تک کلٹیویشن کر پایا ہے۔ لیکن اب شو کہتی ہیں کہ یہ تو اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آگے کتنی محنت کرے گا، اور ویسے بھی یہاں پر ٹیسٹ ہو رہا ہے، تو اگر سلیکٹ نہیں ہوتا تو یہ اسی کی دقت ہے، تو تم اس سے واپس لوٹ جانے کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ اب لڑکا بات مان لیتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں یہ سبھی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے جن کو ٹیسٹ دینا تھا، سب نیچے گراؤنڈ میں کھڑے ہو گئے تھے۔ ماسٹر ان کا ویلکم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کنگ لو سیکٹ میں تمہارا سواگت ہے۔ ماسٹر بتاتے ہیں کہ تمہیں بس سامنے اس گیٹ کے اندر کو جانا، سن سیٹ ہونے سے پہلے اندر ایک چیز رکھی ہے، اسے باہر لے کر آنا، اگر تم فرسٹ پوزیشن پر آتے ہو تو تمہیں سیدھا ایک کوڈ ڈسائپل کے طور پر چن لیا جائے گا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم سیکنڈ پر آتے ہو تو تمہیں مارشل گراس دی جائے گی، جو کہ ایک ریئر چیز ہے، اور تھرڈ پر انہوں نے تھرڈ تھنڈر جیسی کسی چیز کا کہا تھا۔ سبھی لوگ شوق تھے بس یہ سب سن کر کہ سچ میں اگر وہ ان تینوں پوزیشنوں کو پا لیتے ہیں تو وہ ٹریزر ان کو مل سکتے ہیں، کیونکہ کوڈ ڈسائپل چھوٹی چیز نہیں ہے اور نہ ہی وہ مارشل گراس۔ اور اس کے بعد یہ پارٹ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، بائے بائے۔